الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت کے لائق واجب الاحترام گرامی قدر سامعین محترم، اللہ رب العالمین سورۃ الحج کے اندر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار رکھا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں چوپائے جانور عطا کیے ہیں ان کو ذبح کرتے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام لو، اور یاد رکھو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق صرف ایک الہ ہے، اسی کے لیے تم فرما برداری اختیار کرو اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، عاجزی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو بھی ان کو تکلیف مصیبت آزمائش پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حرمت والے مہینوں میں سے ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد حرمت والے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا جو کہ متواتر ہیں اس کا آغاز ہوگا، اور ہم لوگ ابھی سے اس بات کی کوشش اور امید میں ہیں کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرنی۔ کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب کے اندر یہ ایک طریقہ کار موجود ہے، وہ چاہے ہندو دھرم ہو یا کوئی اور مذہب ہو، اس کے اندر ایک بھیڑ چڑھانا، بلی چڑھانا، اس کے ذریعے بھی وہ جانوروں کو اپنے معبودوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بتوں کے سامنے قربان کرتے ہیں، اپنی دیوی کے سامنے اس کی بلی چڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت کے اندر ایک یہ طریقہ کار رکھا ہے، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی سنت جو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے متبادل ایک جانوروں کا سلسلہ ہمارے لیے بنا دیا۔ احباب گرامی، کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ اپنی حیثیت، اپنی توفیق کے مطابق اس بات کا عزم لیے ہوئے ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ جس کے پاس وسعت نہ بھی ہو وہ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کوئی سبب پیدا کرے تو میں بھی قربانی کروں گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، اس ناطے سے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال اس سنت کا اہتمام کیا، گو کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک رغبت ہے، ایک شوق ہے، ایک ولولہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، قربانی ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ جس رب کا یہ حکم ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے، اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک فلسفہ بھی بیان کر دیا ہے، اس کا ایک پس منظر بھی بیان کیا ہے، اور دوسری جگہ پر اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے
کہ صرف قربانی پیش کر لینا ہی، جانور ذبح کر لینے کا نام ہی قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی قرب سے ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ جس رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھو نماز پڑھنے کا حکم بھی اسی رب نے دیا ہے۔ جس رب نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو تم نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی۔ جس رب العالمین نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا ایک بہترین اور وسیع سلسلہ بنایا ہے، اسی رب عالمین کا، اسی احکم الحاکمین کا یہ حکم ہے کہ تمہارے پاس استطاعت موجود ہے تو تم نے میرے گھر کا حج بھی کرنا ہے۔ جس رب کی مانتے ہوئے، جس نبی کی اطاعت کا جذبہ لیے ہوئے ہم قربانیوں کے جانور خریدتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر ہم 10 ذو الحجہ میں ناخن بھی نہیں کاٹیں گے، بال بھی نہیں کاٹیں گے، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے سود جیسی لعنت سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے، اپنی تجارت کو پاک کرنا ہے، اپنے ملک کو پاک کرنا ہے، اپنی ریاست کو پاک رکھنا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم مفادات کی بھیڑ چڑھ جائیں، قربانی میں تو ہم جانور پیش کر دیں کہ اس کے سلسلے میں میرے پاس گوشت بھی آ جائے گا، میں اس سے نفع بھی اٹھا لوں گا، لیکن جہاں پر ذرا معاملہ مشکل آئے اور میں وہاں سے پہلو تہی اختیار کر لوں۔ نماز پڑھنے کی باری آئے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کیا کریں، اتنا مال نہیں ہے، بہانے تراشیں۔ الغرض اللہ رب العالمین صرف ایک معاملے میں اپنی بندگی نہیں کروانا چاہتے، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم فرما بردار قربانی کے سلسلے میں ہو تو یاد رکھو شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنا ایک بحیثیت مسلمان تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لے آتے ہو اور دوسرے کا انکار کر دیتے ہو، یہ کیسے مسلمانی؟ مسلمان تو وہ ہے جس کا تن من دن پورے جسم کا وجود اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزر رہا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے بنیادی چیز ہم سے مطلوب ہے کہ قربانی پیش کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر قربانی پیش کرنے والا عقیدہ توحید کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کی قربت چاہتا ہے، یہ قربانی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ قربانی ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے پیارے پیغمبر فرما دیجئے میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، یہ سارا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یقین جانیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمارے سامنے ہے، ہم نے تو کبھی اس میں سے 10% بھی ادا نہیں کیا۔ ہماری قربانیاں تو ہیں ہی نہیں، ہم تو سہولتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، اس چیز کی بھی اس چیز کی بھی، تو ہمارے پاس بہانوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے، بہانوں کا وسیع سلسلہ ہے۔ تو عقیدہ توحید اساس ہے، بنیاد ہے، اور اس پس منظر کے ساتھ کہ میرا رب ایک ہے، اس پورے جہاں کو چلانے والا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ جس طرح میں یہ جانور اللہ کا حکم مانتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، میرا مالک مجھ سے میری جان کی قربانی مانگ لے، مجھ سے میرے مال کی قربانی مانگ لے، مجھ سے میری اولاد کی قربانی مانگ لے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اے اللہ، جس طرح تیرا خلیل اس بات کے لیے ہر وقت ہمہ تن تیار تھا، ہم بحیثیت مسلمان بھی تیرا حکم مانتے ہوئے ہر دم تیار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر یہ بات کی تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں جو یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ بھائی جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، تو کہنے لگے تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے آپ ہمیں حکم دیں پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کا، ہم نہیں پوچھیں گے آپ نے کیوں کہا، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں سمندر میں اترنا ہے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ ہماری جان جاتی رہے گی، آپ کا حکم ہوگا ہم چھلانگیں لگا دیں گے۔ ایک بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی یہی تو ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا کہا، صرف زبان سے کہنا مطلوب نہیں ہے، اس پورے وجود سے اس بات کا اظہار نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں مجھے جو کچھ بھی پیش کرنا پڑا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی کا نام تو قربانی۔ آپ دیکھیں نا، ایک موقع پر جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا جہاد فنڈ کے لیے کہ چندہ چاہیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عزم لیا، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، آج موقع ہے مسابقت لے جانے کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آیا۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ میں آپ کو کوئی امتحان نہیں لیتا، میں آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا، میں بھی اس کھیل کے اندر شامل ہوں، اس فیلڈ کے اندر، اس اپنا جو معاملہ ہے، مجھ سمیت ہم میں سے اگر کہا جائے کہ آؤ بھئی اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، یقین جانیے میں اپنی کیفیت تو یہی بیان کر دیتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹوٹل پیسے جیب میں پڑے میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ گھر کا سامان پیش کرنا تو بہت بڑا جذبہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، شیخ صاحب فرما رہے تھے ایک دن، شیخ اسری صاحب حافظہ اللہ، کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے 40,000 دینار یعنی سونے کے سکے کے مالک تھے، اور سب کچھ لٹا دیا کس کی خاطر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ مسجد نبوی کی جب جگہ خریدنے کا وقت بھی آیا تو کس نے قیمت ادا کی تھی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اس امت کے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، نہیں دے سکا تو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اور ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے لے کے دوں گا۔ یہ ایک جذبہ، یہ ایک ولولہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ قربانی تو ایک علامت ہے، اس کے پس منظر میں میرا رب مجھ سے جس چیز کا بھی مطالبہ کرے گا اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں۔ موجودہ حالات سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر کسی سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم اس بات کو رونا بھی رو رہے ہیں اور ہر بندہ اس بات کو کہتا نظر آتا ہے، ہائے مہنگائی بہت ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو کلوز کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی؟ ہم اپنے آپ کو مزید مصیبتوں میں خود ڈال رہے ہیں۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 602 نمبر حدیث کا حوالہ ہے، اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب صوفہ جو کہ مدینہ طیبہ کے اندر پڑھتے تھے، غریب اور نادار اصحاب تھے۔ اندازہ کیجئے اس قدر نادار تھے کہ سمٹ کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے، کپڑا اتنا تھوڑا تھا۔ لوگ کھجوروں کے خوشے آ کے مسجد نبوی میں لٹکا جاتے اور وہ اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے گا تم کھجوریں کھا کے اپنی بھوک مٹاؤ، مجھ سمیت کسی کی بھی نہیں مٹے گی، نہیں مٹے گی۔ ایک کھجور کھا کے سارا دن ہمارا نہیں گزرے گا، ہمیں کچھ ہونے لگ جائے گا۔ بہرکیف نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 3 کو لے جائے، جس کے پاس 3 افراد کا کھانا ہے وہ 4-5 کو لے جائے۔ خود نبی علیہ السلام 10 کو لے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 افراد کو لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کلوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور گزارا بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام میرے احباب، عزت مآب ساتھیو، یہ ہے کہ ہم یہ جو قربانیاں پیش کرنے جا رہے ہیں بہت عظیم عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کوئی شک نہیں ہے،
لیکن آئیے اس کے پیچھے جو پس منظر ہے عقیدہ توحید کا، جس کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا شہر، ہر کچھ قربان کر دیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے کہیں اپنا رب نہ ناراض کر لیجیے گا۔ 7 ارب کی آبادی ہے، ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، اپنا رب نہ ناراض کیجیے گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔